أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 سے 66۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وليزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا واللہ لا يحب المفسدین۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولأدخلناہم جنات النعیم۔ ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدۃ وکثیر منہم ساء ما یعملون۔ جب اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنی خوشنودی اور رضامندی کے لیے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی تو اللہ پاک نے مختلف انداز اختیار کیے ایمان والوں کو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ ابارنے کے لیے۔ ان میں سے ایک انداز یہ تھا من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور پھر اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اسے لوٹائے۔ اب یہ تو ایک انداز تھا موٹیویشن کا، ترغیب کا، کہ اللہ پاک اپنی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کو جو کہ اسی کا دیا ہوا ہے
دیا بھی اللہ نے، اور پھر اللہ پاک خود کہتا ہے کہ اچھا اب میری رضامندی کے لیے یہ مال مجھے دو۔ اب مجھے دو سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک کو کوئی بھوک تو نہیں لگتی، اللہ کو کوئی اپنی ذات کے لیے پیسے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اللہ جو کہتا ہے کہ مجھے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ہی معاشرے کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے اپنے میں سے ہی کمزور لوگوں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرو، اپنی ہی عبادت گاہوں کی تعمیر کے لیے، اپنے ہی دین کی تعلیم و ترویج کے لیے بننے والے اداروں پہ خرچ کرو۔ تو یہ کیا عجب انداز ہے، مال دیا بھی اللہ نے اور خرچ بھی تم نے اللہ کے کہنے پر کرنا ہے، اور کرنا بھی اپنے فائدے کے لیے ہے، اور اپنے ہی کاموں پہ ہے، اپنے ہی معاشرے پہ ہے۔ اور اللہ پاک اس کے باوجود اس کو قرض سے تشبیہ دے رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو، کہ جس طرح قرض قابل واپسی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح میرے بندو یہ مال جو تم میری رضامندی کے لیے میرے کہنے پر غریبوں یتیموں پر اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے، صرف میرے کہنے پر خرچ کرنے کی وجہ سے میں اسے سمجھ لوں گا کہ تم نے یہ مجھے قرض ہی دیا ہے۔ اور جس طرح قرض واپس کرنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے نا، ایسے ہی میں تمہیں اس کا اجر و ثواب بھی لازماً دوں گا۔ تو یہ تو ایک انداز تھا۔ اب انہوں نے، جب انسان کے دماغ میں کیڑا ہو نا، جب انسان کی سوچ نیگیٹو ہو، تو پھر انسان کو کہتے ہیں کہ پھر انسان کو جب انسان کی سوچ نیگیٹو ہو نا، تو پھر اس کو پلس کا، مثبت کا، جمع کا جو نشان ہے مثبت کا، وہ بھی دو نیگیٹو سائن، دو منفی کے نشان ہی نظر آتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ ایک یہ منفی کا نشان ہے اور دوسرا یہ منفی کا نشان ہے، الٹا پڑا ہوا، دونوں مل کے جمع بنا ہوا۔ تو انہوں نے اس چیز کا انہوں نے عجب مفہوم سمجھا اور اس پہ عجب اعتراض کیا۔ کہنے لگے لو جی دیکھو، یہ عجیب دین ہے مسلمانوں کا اور عجیب رب ہے ان کا، کہ دیکھو وہ اللہ پاک ان سے قرض مانگ رہا ہے۔ اللہ پاک کے انداز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اس کا غلط مفہوم نکالنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی، سورہ آل عمران، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یقیناً اللہ پاک نے ان لوگوں کی بات کو عرش معلیٰ پر سن لیا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ تو یہ یہودیوں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا، اللہ کو فقیر کہا تھا، نعوذ باللہ۔ اسی قسم کی بکواس انہوں نے ایک اور موقع پہ بھی کی، اور وہ یہ جس کا تذکرہ اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اللہ پاک کا ہاتھ تو نعوذ باللہ بندھا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، مغلولہ، مغلولہ کا معنی کہ جس طرح کسی قیدی کو بیڑیوں کے اندر، زنجیروں کے اندر باندھ دیا جاتا، ایسے کوئی چیز بندھی ہوئی ہو، آپ رسی سے، چین سے باندھ دیں، اس کو کہتے ہیں مغلولہ، چینڈ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، گویا کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ پاک کو بخیل قرار دیا۔ استغفر اللہ، اتنی بڑی گستاخی کی اللہ پاک کی انہوں نے۔ تو اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں
ان کے اس قول کی اور ان کی اس گستاخانہ گفتگو کی اور ان کی اس گستاخی کی تردید فرمائی، اور ساتھ ان کی ذہنی سطح اور ان کی سوچ کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ کر دیا کہ دیکھیں یہ یہودی جو ہے ان کی سوچ کیسی ہے، کتنی نیگیٹو اور منفی سوچ ہے۔ اللہ پاک کو بھی جو نہیں بخشتے، اللہ پاک کے متعلق بھی کتنی کتنی فضول باتیں وہ کر دیتے ہیں، ان کی ذہنی حالت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے پھر یہودیوں کی مزید کچھ سرکشیوں کا اور ان کے کفر اور ناشکریوں کا تذکرہ کیا، اور اللہ پاک نے یہ بات بھی سمجھائی کہ یہ اس قدر منفی سوچ رکھنے والے ہیں، ان کے دل و دماغ کے اندر اس قدر حسد، بغض، عناد، کینہ، یہ منفی چیزیں اس قدر زیادہ ہیں، نیگیٹو چارج اس قدر زیادہ ہے ان کے دل و دماغ پہ کہ قرآن مجید جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اترتا ہے، وہ قرآن بھی ان کو ہدایت نہیں دے گا، بلکہ جیسے جیسے قرآن اترتا جائے گا اور قرآن مجید کے نزول میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے ہی ان کے کفر میں اور ان کی سرکشی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک نے اس بات کا بھی یہاں تذکرہ کیا، بالکل اس طرح کہ جس طرح حکماء کی زبان میں جب کسی آدمی، کسی مریض کے ڈائجسٹو سسٹم کے اندر خرابی آ جائے، نظام ہضم خراب ہو جائے اور اس کے معدے کے اندر کھانا گلنا سڑنا شروع ہو جائے، بدبودار ہو جائے، تعفن زدہ ہو جائے، تو اب وہ کہتے ہیں حکماء کہ جب تک وہ تعفن اندر سے نکل نہیں جاتا نا، اتنی دیر تک اور کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اندر حالات خراب ہیں، اور آپ جب اور اس کے اندر کھانا پھینکتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی قیمتی اور اچھا کھانا کیوں نہ ہو، وہ جائے گا، اور معدے کے اندر چونکہ حالات پہلے ہی اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ تعفن زدہ ماحول بنا ہوا ہے سارا، تو جو اچھا خاصا خوبصورت بہترین صاف ستھرا اعلیٰ کوالٹی کا کھانا جائے گا نا، وہ معدہ اس کو بھی سارا تعفن زدہ کر دے گا، اس میں بھی سمیل پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جس دماغ کے اندر نیگیٹیوٹی ہو، جس کا دماغ درست نہ ہو، منفی سوچ کا حامل انسان جو ہوتا ہے، اس کے اوپر قرآن بھی مثبت اثر نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اچھی باتیں بھی جب اس کے دل و دماغ میں جاتی ہیں تو وہ ان کو بھی نیگیٹو ہی لیتا ہے۔ اس طرح قرآن جو ہے وہ ان کو ہدایت دینے کی بجائے ان کی گمراہی سرکشی میں اور اضافہ کر رہا ہے۔ اس میں قصور قرآن کا نہیں ہے، اس میں قصور ان کے اندر موجود جو تعفن ہے، جو بدبو ہے، اس کا قصور ہے، جو نیگیٹیوٹی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت دیکھیے، وہ کتنا غفور الرحیم ہے، ان کی اتنی بڑی گستاخیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک آخر میں ان کو پھر توبہ اور اپنی اصلاح کرنے کی راہ دکھا رہا ہے۔ توبہ کر لو، سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر تم توبہ کر لو، اگر اپنے عقیدے کی، اپنے دل و دماغ کی، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، تو ابھی بھی میں تمہیں دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ بلائیاں عطا فرماؤں گا، بہت زیادہ رزق عطا فرماؤں گا، برکتیں عطا فرماؤں گا، اور جنت کی نعمتیں بھی عطا فرماؤں گا۔ آخر میں اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وقالت، اور کہا، الیہود، یہود نے، وقالت الیہود، اور یہود نے کہا۔ قالا مذکر کے لیے آتا ہے، قالت مؤنث کے لیے، لیکن یہاں
یہ گرامیٹیکلی الیہود کی وجہ سے قالت آیا ہے. وقالت تا پر جزم تھی، آگے ملانے کے لیے زیر لگائی گئی. وقالت الیہود، اور یہود نے کہا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، مغلولہ، مغلولتن، بندھا ہوا ہے. یہ مفعول کے وزن پہ ہے، مفعول، مظلوم، مقتول. اسی طرح مغلول، جس کو باندھ دیا جائے، مغلولتن، بندھا ہوا ہے. غلت، اللہ پاک آگے خود ہی فرما رہے ہیں غلت، باندھے گئے ہیں. یہ غلت فعل مجہول ہے. مغلولتن اور غلت یہ دونوں الفاظ ملتے جلتے ہیں، ایک ہی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. غلت فعل ماضی مجہول ہے، پیسو وائس، پاسٹ پیسو وائس ہے. غلت، باندھ دیے گئے. ایدیہم، ایدی ید کی جمع ہے، ایدی ہاتھ، ہم ان کے، بلکہ ان کے اپنے ہاتھ ہی باندھ دیے گئے ہیں. یہ خود بخیل اور کنجوس ہیں، اور یہ کمینے اللہ پاک کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نعوذ باللہ بخیل ہے. وَلُعِنُوا، اور لعنت کی گئی. واو اور لعنوا فعل مجہول ماضی، لعنوا لعنت کی گئی ان پر. وَلُعِنُوا، اور وہ لعنت کیے گئے یا ان پر لعنت کی گئی. لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری. انہی گستاخیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. وَلُعِنُوا، اور ان پر لعنت کی گئی بازر بھی اس وجہ سے ما جو قالوا انہوں نے کہا. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت کی گئی اس کی وجہ سے جو انہوں نے بکواس کی، جو انہوں نے کہا یا جو انہوں نے بکواس کی، اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. بلکہ یداہو، ید کا تثنیہ ہے یدانی، نون گر گیا اور الف یا کھڑی زبر وہ قائم رہ گئی، باقی رہ گئی. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دو کا معنی اس میں موجود ہے. بل یداہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتانی، مبسوطتانی، کھلے ہوئے ہیں. وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، يَبْسُطُ، وہ بڑھا دیتا ہے، فراخ کر دیتا ہے. تو یہ اسی سے نکلنے والا ایک لفظ ہے مبسوطۃ، جسے کھول دیا گیا، وسیع کر دیا گیا. تو مبسوطۃ سے مبسوطتان تثنیہ، دو کا معنی پیدا ہو گیا، یعنی دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. بلکہ اس کے دونوں ہاتھ ہی کھلے ہوئے ہیں. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ید اللہ ملأ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ بھرپور بھرا ہوا ہے. اللہ کا ہاتھ پورا بھرا ہوا ہے، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کا دائیں ہاتھ پورا بھرا ہوا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے صحیح مسلم میں کہ اس کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. تو اللہ پاک کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں رزق سے، خزانوں سے، مال سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ خرچ کرنے سے اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آتی. اور فرمایا کہ کیا تم نے غور کیا کہ جب سے زمین و آسمان بنا ہے اس وقت سے اللہ پاک نے کتنا زیادہ خرچ کیا اپنی مخلوق پہ، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آئی. اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی کمی نہیں آئی. وہ اپنے بندوں پہ خرچ کر رہا ہے.
اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے اپنے بندوں کی، اپنی مخلوقات کی ہمیشہ ساری ضرورتیں پوری کی ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور وہ تمہیں دیتا ہے یا اس نے تمہیں دیا جو کچھ تم نے اس سے مانگا۔ اللہ نے تمہیں ہر چیز ہمیشہ دی، ہر ضرورت تمہاری وہ پوری کرتا ہے اور ہر مخلوق کی پوری کر رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو گننا چاہو نا، گن بھی نہیں سکتے۔ اتنا کچھ اس نے تم پہ نشاور کیا ہے اور تمہیں عطا کیا۔ اور آگے فرمایا آخر میں وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، بے شک انسان ہمیشہ سے بہت زیادہ ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں اور ان کا اعتراف ہی نہیں کرتا، ان کا اقرار ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، کیفا، جیسے، یشاء، وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے اپنے بندوں پہ۔ ہاں، کسی وقت اگر وہ کسی کو تھوڑی سی تنگی سے گزارتا ہے تو اس میں اس کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، وہ انسان کو کوئی احساس دلا رہا ہوتا ہے یا کسی کا امتحان لے رہا ہوتا ہے، ورنہ وہ اپنی مخلوقات پہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ ینفقو کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ ولا یزیدن، اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہاں اللہ پاک کے ہاتھ کا تذکرہ آیا ہے قرآن مجید میں، بلکہ دونوں ہاتھوں کا تذکرہ ہے، یدانی مبسوطتان، کہ دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک کے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن میں آیا اور ہم نے اللہ کے ہاتھوں کو مان لیا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ کیسے ہیں، کیفیت ہم نہیں جانتے، نہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ ان کی شکل کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے۔ ہمارے ہاتھوں جیسے اس کے ہاتھ نہیں ہیں، اس کے ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ ہاتھ کیسے ہوں گے کہ جب سے زمین و آسمان بنا ہے اس وقت سے ساری مخلوقات کو ان ہاتھوں میں سے اللہ پاک دے رہا۔ تو یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر ہی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پاک کے ایسے اوصاف کا انکار کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہتے ہیں لو جی اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو پھر وہ تو ہماری مثل ہو گیا، کیونکہ ہمارے بھی ہاتھ ہیں۔ اللہ کی انگلیوں کا ذکر آیا، کہتے ہیں جو وہ اللہ کی انگلی ہیں تو وہ ہماری بھی انگلی ہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ بھائی اللہ پاک کی صفات، کئی ایسی صفات ہیں جو اللہ میں بھی ہیں، بندے میں بھی ہیں، لیکن جس طرح وہ صفات اللہ میں ہیں اس طرح اس کے بندوں میں اور اس کی مخلوق میں نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کی صفات بندوں جیسی ہیں یا کسی بندے کی صفات اللہ کی صفات جیسی ہیں تو وہ شخص تو شرک کر رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی نہ کوئی ذات میں اس کا شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم ساری چیزوں کا سرے سے انکار ہی کرتے جائیں۔ مثلا بندہ بھی سنتا ہے، ہم کہیں جی اب اللہ نہیں سنتا، اللہ بھی سنتا ہے بندہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے بندہ بھی دیکھتا ہے، تو اب ہم بھی دیکھتے ہیں نا، سنتے بھی ہیں۔ تو قرآن میں بار بار آتا ہے سمیع بصیر، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم ساری صفات کا انکار کرتے چلے جائیں کہ چونکہ یہ بندوں میں بھی صفات ہیں۔ بھائی اللہ کے سننے میں اور بندے کے سننے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم تو اس دیوار کے پیچھے نہیں سن سکتے، ہم نے کیا سننا؟ یہ صرف ایک لفظ کی حد تک ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن آگے جو اس کی تفصیلات ہیں، جو اس کی کیفیت ہے سننے کی، اس میں تو ان گنت فرق ہے، لامحدود قسم کا فرق ہے۔ تو اس طرح تو بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نا پھر کہ جی چونکہ
انسان بھی موجود ہے تو پھر اللہ بھی موجود ہے، انسان بھی موجود ہے اللہ بھی موجود ہے، یہ تو پھر مشابہت ہو گئی۔ تو اس لہذا بندہ پھر یہ اللہ کے وجود کا انکار کر دے۔ اگر ہم اللہ کے وجود کو مانتے ہیں تو انسان کا بھی تو وجود ہے، تو کیا اس وجہ سے ہم اللہ کے وجود کا انکار کر دیں کہ انسان کا بھی وجود ہے؟ نہیں، ہمارا وجود اور اللہ کا وجود، ہماری موجودگی اللہ کی موجودگی بڑا فرق ہے۔ ہم تو فانی ہیں اور وہ فانی تو نہیں ہے، فرق ہے۔ تو بہرحال اللہ کے ہاتھ ہیں، ہاں اللہ کے ہاتھ ہیں۔ جن جن چیزوں کا قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے ذکر آیا ہم نے ان سب پر ایمان رکھنا ہے، ورنہ یہ اللہ کی صفات کا انکار ہو جائے گا، یہ قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ وَلَيَزِيدَنَّ، شروع میں لمزہ پر لا، آخر میں نون مشدد آ جائے کسی ورب فعل کے تو اس میں 2 دفعہ یقین کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ، اور یقیناً وہ ضرور زیادہ کرے گا، کثیراً، بہت سے لوگوں کو، منہم، ان میں سے۔ کون زیادہ کرے گا؟ کون ضرور بڑھا دے گا؟ ان میں سے، یہودیوں میں سے اکثر لوگوں کو کون سی چیز ضرور بڑھا دے گی؟ ما انزل الیک، جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتارا گیا ہے، یعنی قرآن۔ یہ قرآن اور اس کی تشریح حدیث یہ ان یہودیوں میں سے اکثر لوگوں کو بڑھا دے گا۔ کون بڑھا دے گا؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کس چیز میں بڑھا دے گا؟ طغیانن، سرکشی میں، طغیانی میں، وکفرن، اور کفر میں۔ ان دونوں چیزوں میں یہ قرآن ان کو بڑھا دے گا۔ وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا، القیت، میں نے ڈال دیا، القیت، تو نے ڈال دیا، القینا، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا، بینہم، ان کے درمیان، العداوۃ، عداوت کو، والبغضاء، اور دشمنی کو۔ ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض، پہلے کا ترجمہ دشمنی کر لیں، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ہم نے ان کے درمیان ڈال دی دشمنی، وَالْبَغْضَاءَ، اور بغض، ایک دوسرے کے خلاف ان کے دلوں میں بغض ہے۔ یہودی سے بغض رکھتا ہے، عیسائی سے رکھتا ہے، یہودی عیسائی سے رکھتا ہے، فرقے پھٹے ہوئے ہیں ان کے دل، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، کہ دل پھٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی ان گستاخیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا، اور ان کو بطور سزا ان کے دلوں کو ایسا پھاڑ دیا کہ ان کے آپس کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے عداوت اور دشمنی رکھ دی۔ ہاں، اسلام کے خلاف وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اوپر سے اکٹھے ہوتے ہیں، دل ان کے پھٹے ہوتے ہیں۔ الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک یہ سزا ان کو ملے گی۔ کلما، اور مسلمانوں نے بھی جتنی ان کافروں کی نقالی کی، جن جن کاموں میں، اللہ پاک نے اتنی ان کو بھی سزا دے دی، یہ بھی پھٹے ہوئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ کلما، جب بھی کبھی، اوقدو، وہ بھڑکاتے ہیں، یا انہوں نے بھڑکائی، نارن، کوئی آگ، للحرب، لڑائی کے لیے، کلما اوقدو نارن للحرب، جب کبھی وہ لڑائی کی کوئی آگ بھڑکاتے، اطفاء بجھا دیتا ہے، وہ آتا ہے نا، یریدون لیطفئوا نور اللہ
بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دیں، یطفئوا نور اللہ، وہ اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو بجھا دیں اپنی پھونکوں سے۔ تو یطفئوا جو لفظ ہے نا، یہ بھی وہی ہے، اطفأ بجھا دیا یا بجھا دیتا ہے، اس آگ کو، کی ضمیر لوٹ رہی ہے نار کی طرف، اللہ اللہ، اطفأ اللہ، اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ جب بھی کبھی وہ کوئی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، تو اللہ پاک اسے بجھا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے مقاصد ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ، کسی نہ کسی وقت، ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت کر کے، کوئی تیلی لگا کے اس کو اس کے ساتھ لڑایا جائے، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا جائے اور آپس میں لڑایا جائے۔ لیکن اللہ پاک ان کی وہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ ورنہ اگر یہ جتنی جگہوں پہ آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ جنگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اگر بھڑکائیں تو ہر طرف لڑائی کی آگ ہی آگ نظر آئے۔ یہ تو اللہ پاک ان کی ساری تیلیوں کو چلنے نہیں دیتا اور اللہ بجھا دیتا ہے۔ آج تک انسانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آج تک جہاں بھی کوئی لڑائی آپ کو نظر آئے گی نا پوری دنیا میں، اقوام عالم میں، ان کے پیچھے خفیہ طور پر یہودی کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا۔ یہ ان کی خصلت ہے۔ وَيَسْعَوْنَ، اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساداً، فساد کی، واللہ، اور اللہ، لا یحب المفسدین، فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَوْ، اور اگر، اَنَّا، بے شک، اہل الکتابی، اہل کتاب، اور اگر ضرور اہل کتاب، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے یا ڈرتے اللہ سے، لام زبر لا، تو ضرور، کفرنا، ہم دور کر دیتے، مٹا دیتے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں۔ یہ آخر میں اللہ پاک نے ان کو توبہ کی ترغیب دی ہے۔ والا، اور ضرور، ادخلنا، ہم داخل کرتے، ہم انہیں، جنات النعیم، نعمت کے باغات میں، جنات النعیم، نعیم نعمتیں، نعمتوں کے باغات میں ہم انہیں ضرور داخل کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ ضرور، اقاموا التوراۃ، قائم کرتے، پابندی کرتے تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی، اور اگر وہ ضرور تورات اور انجیل کو قائم کرتے یا ان کی پابندی کرتے، قائم کرنا یعنی اپنے جسم پر، اپنے معاشروں پر، وما انزل الیہم، اور جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اس سے مراد قرآن مجید، تورات، انجیل، اور اس کے بعد قرآن مجید، یہ بھی تو ان کے لیے نازل کیا گیا تھا نا۔ لَأَكَلُوا، اگر وہ اپنی کتابوں، تورات، انجیل، اور پھر مسلمانوں کی کتاب جو ان کو دعوت دیتی تھی، قرآن، ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے اور ان کو قائم کرتے اور ان کے مطابق زندگی گزارتے، تو پھر یقیناً کیا ہونا تھا؟ پھر انہوں نے مسلمان ہی ہو جانا تھا۔ لَأَكَلُوا، لام زبر لا، ضرور، اکلوا، وہ کھاتے، من فوقہم، اپنے نیچے سے، اپنے نیچے سے وہ ضرور کھاتے، یعنی زمین بہت زیادہ رزق اگاتی ہے ان کے لیے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پاؤں کے، اپنے قدموں کے، اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، یعنی اوپر سے آسمان سے بھی اللہ کی رحمتیں برستی اور نیچے زمین جو ہے وہ بھی ان کے لیے بہت سے رزق اگاتی۔ اور اسی قسم کی آیت سورۃ الاعراف کے اندر بھی ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈر جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ اسی قسم کی آیت ہے۔
منہم ان میں سے امتن ایک جماعت یا کچھ لوگ مقتصدتن درمیانے راستے والے ہیں. اقتصاد اسی سے ہے، اقتصادی ترقی. تو ان میں سے کچھ لوگ درمیانے راستے والے ہیں، یعنی اعتدال والے ہیں، معتدل بھی ہیں. اور یہ وہی تھے جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر چند ساتھی جو مسلمان ہو گئے تھے، اچھی سوچ والے، مثبت سوچ والے، معتدل مزاج والے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ اور ان میں سے اکثر ساء برا ہے ما یعملون جو وہ کر رہے ہیں. اور ان میں سے اکثریت کی حالت یہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ بہت ہی بری کرتوت ہے. اللہ ہم سب کو یہود و نصارہ کے برے اوصاف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.